اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے قرآن کو انسانی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ جس طرح ہم گزشتہ کئی جمعوں سے تزکیے کے حوالے سے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، اور اس سے پہلے شیطان کے شر کے، شیطان کے وساوس کے جو طریقے ہیں، انسان کو گمراہ کرنے کے جو ہتھیار ہیں، اس ضمن میں آگے چلتے چلتے یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے جب بھی اس نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے تو دو طرح کی جماعتوں کا سامنا ہر نبی اور رسول کو کرنا پڑا، اور وہ دو جماعتیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، دوسری وہ جو شیطان کی جماعت ہے۔ یوں کہا جائے کہ مومنین اور منکرین یہ دو گروہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام، رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے فرمایا تلک الرسل، یہ رسولان اعظام کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند فرمایا۔ تو ہر نبی کو اس کے زمانے کے معمولات کے مطابق معجزات دیے گئے، اور ہر نبی اپنے زمانے میں ایک کوئی نہ کوئی مشہور معجزہ لے کر آیا، جن کو قرآن کریم نے جا بجا تفصیل سے ذکر کیا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ کہ اگر ان معجزات کو کوئی گننا شروع کرے تو ایک طویل دفتر اس کے لیے درکار ہے۔ انہی معجزات میں سے ایک سفر معراج ہے۔ 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم لفظ سبحان سے جملے کا آغاز فرماتے ہیں۔ سبحان الذی، ہر نقص، ہر کمزوری، ہر عیب سے بری ذات، وہ سبحان ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے مبرہ اور منزہ وہ ذات، وہ پاک ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سبحان ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد ہم نے برکت والا بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندہ کامل کو وہ تمام اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا۔ اب یہ اس سفر کا ایک ٹکڑا ہے جو مسجد حرام سے شروع ہوا اور مسجد اقصی تک مکمل ہوا۔ مسجد اقصی سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ اسراء اور معراج، رات کی سیر کو اسراء کہتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے پھر لامکاں کی بلندیاں، اور پھر رب تعالیٰ کا دیدار، جسے معراج کہا جاتا ہے، بلندی، جس کو عام طور پہ اگر سمجھنے کے لیے معنی مراد لیا جائے۔ اب اس میں جو آج مقدمے میں ہم نے چند باتیں سمجھنی ہیں جو بڑی اہم ہیں، یہ بہت اہم باتیں ہیں کہ ان باتوں کے بعد جو اگلا ہم بات کریں گے وہ اس کے سمجھنے پر موقوف ہے، کہ اگر یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا تو اگلی بات بھی سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معراج کب ہوئی؟ اس میں
ایک سے زائد اقوال و روایات ہیں، انہی مختلف اقوال و روایات کی بنا پر امت کے اندر بہت سارے معاملات کا قبول اور رد کرنے کا مزاج پایا جاتا۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کہ بعض 12 مانتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی 9 تاریخ ربیع الاول کی، اس طرح سے آپ کی ولادت کے بارے میں اقوال ہے۔ اسی طرح سے شب معراج کے بارے میں بھی بہت سارے اقوال ہیں جو ائمہ محدثین مفسرین نے نقل فرمائے، لیکن ان سب نے جس روایت کو ترجیح دی، جس قول کو ترجیح دی، وہ 27 کا قول ہے۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری روایات، بہت ساری اقوال کی روایات موجود ہیں، لیکن جس کو علماء نے ترجیح دی وہ کیا ہے؟ وہ 27 ہے۔ اب اگر بالفرض تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں، جس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 27 نہیں ہے، کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، تو ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ روایات کا یہ اختلاف، تاریخوں کا یہ اختلاف، اس سے واقعے کی حقانیت پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تاریخ کا اختلاف کہ جی معراج رجب کے شروع ماہ میں ہوئی، درمیان ماہ میں ہوئی، آخر ماہ میں ہوئی، کسی اور مہینے میں بھی ہوئی، اب اگر ان سارے اقوالوں کو آپ جمع کر لیں، اقوال جمع کر لیے جائیں، تو واقعے کی حقانیت تو اپنی جگہ پر مسلم رہے گی۔ تو اگر آپ 27 کا قول نہیں مانتے تو آپ جس قول پر آپ کا یہ دل مانتا ہے آپ اس دن کو مقرر کر لیں، اس دن لوگوں کو جمع کر کے اس دن کی فضیلت کے بارے میں، اس سفر کی روداد کے بارے میں بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے، روایات کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس سے واقعے کی سچائی پر اثر نہیں ہوتا کہ جی دن آگے پیچھے ہو گیا، کسی نے کوئی دن کہا، کسی نے کوئی دن کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں تاریخی روایات کو ایک طرف رکھو، ہم یہ کہتے ہیں واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ واقعہ ہوا ہے، یہی اس واقعے کا اصل مقصود ہے، بیان کا اصل مقصود ہے یہ کہ واقعہ ہوا ہے۔ اب اگلا جو معاملہ ہے جو اس پر ہمارے علماء جو آج کے دور میں جس فتنے سے ہم دو چار ہیں کہ یہ پہلی بات کہ جی یہ کون سی تاریخ میں ہوا، اس کا کوئی بھی قول نہیں ہے معتبر، چلیں ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن اس سے واقعی کی حقانیت پر کوئی اثر، کوئی تو دن ہوگا، تو جو آپ کے نزدیک معتبر ہے آپ اس دن کو مقرر کر لیں۔ پہلا اختلاف یہ اپنی جگہ پر حل ہوا۔ دوسرا، تاریخ اسلامی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے اندر اپنی آراء کو ترجیح دیتے ہیں، اور جمہور جس مسئلے پر قائم ہیں، جمہور سے مراد اکثریت ہے، علماء کی اکثریت جس بات کو قائم کر لے، جس بات کو قبول کر لے، تمام کے تمام علماء جس بات کو قبول کر لیں وہ جمہور کہلاتے ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جو تھا یہ سفر جسمانی تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ پہلا اختلاف حل کرنے کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات جو جمہور کا قول ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے ہماری بعض شخصیات یہ قول ذکر کرتی ہیں کہ یہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ منامی تھی، روحانی تھی، نیند میں تھی۔ اب اگر قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں کہ قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم ڈکشنری کو دیکھیں گے، لغات کو کھنگالیں گے تو عبد کسے کہا جاتا ہے، عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو ایک لغت کے اندر جب یہ بات ہم تلاش کرتے ہیں لغت کی کتابوں میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی عبد سے مراد روح مع الجسم ہے۔ اب اگر ان ساری باتوں کو دیکھ کر ہم ان چند لوگوں کے نام ذکر کریں، سب سے پہلے اس میں ہمارا جس نے یہ انکار کیا غلام احمد پرویز، وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ سفر جسمانی نہیں تھا بلکہ یہ منامی تھا۔
یہ روح کا اور جسم کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ نیند میں سفر ہوا تھا۔ اب پہلا قول غلام احمد پرویز صاحب کا۔ غلام احمد پرویز صاحب کے اس قول کو پھر آگے چل کر پھر اس پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں مولانا امین احسن اصلاحی، یہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو سفر معراج ہے یہ جسمانی نہیں تھا، بلکہ یہ خواب میں ہوا تھا۔ دو شخصیات ہو گئیں۔ ہمارے دور کے جاوید احمد غامدی صاحب بھی اسی قول کے قائل ہیں کہ جو معراج ہے یہ معراج جسمانی نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی تھی۔ یہ تین شخصیات، اب ہمارے دور میں جاوید احمد غامدی صاحب کا قد بڑا اونچا ہے، محققین دانشوروں کے ہاں ان کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی میرے استاذ امام امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی یہی قول نقل کیا، اس سے پہلے غلام احمد پرویز نے بھی یہی بات نقل کی، پھر سر سید احمد نے بھی یہی بات کہی ہے۔ سر سید نے تو معجزات کا کلیتاً انکار کرتے ہوئے لکھا کہ جو ایسی باتوں کا اقرار کرے وہ بے وقوف تو ہو سکتا ہے، فاتر العقل تو ہو سکتا ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا۔ اب یہ وہ چند شخصیات ہیں جن چند شخصیات نے یہ کہا کہ جی جو معراج ہے یہ جسمانی نہیں تھی، بلکہ یہ نیند کا سفر تھا۔ ہم ایک معصومانہ سا سوال اپنے نونہال جو ہمارے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے سامنے ایک سوال رکھیں کہ اگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، یہ سارا سفر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ تک اس سفر کا پہلا پڑاؤ مکمل ہوا، مسجد اقصیٰ سے پھر معراج کا بلندیوں کا سفر شروع ہوا اور اب لامکان تک گئے، جس کو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جو کمان کے دو کنارے ہیں اتنا فرق رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ جب اچھا اب جنہوں نے آپ میں سے جن لوگوں نے کمان دیکھی، جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ سمٹ جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے جیسے کہ کمان کے دو کنارے ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس کے بعد قرآن کے یہ الفاظ ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب نے جو وحی کرنا تھا، جو رب نے فرمانا تھا اپنے بندے کو فرمایا۔ پھر قرآن وہاں فرماتا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، آنکھ بھی نہیں جھپکی، سرکش بھی نہیں ہوئے۔ تو بھئی آنکھ جھپکنا یہ خواب میں تو نہیں ہو سکتا نا، یہ جو محاورے ہیں جس کو آپ محاورہ کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، تو یہ ساری باتیں خواب میں تو ممکن نہیں ہیں۔ اور پھر اگر ان سب باتوں کو ہم خواب مان لیں کہ جی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے آپ نے مکہ والوں کو خواب سنایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اے مکہ والو، مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری روایات کا، اے مکہ والو رات جبریل آئے، مجھے جبریل نے اٹھایا، بیدار کیا، اس کے بعد ہمارا مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، وہ براق جس کا قدم اگلا قدم اس کی منتہائے نظر پر ہوتا تھا، جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم ہوتا تھا۔ اب یہ سفر سارا حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب میں جبریل کے ساتھ نکلا تو اس براق پر ہم سوار ہوئے اور پھر ہم نے وہ براق مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جا کے باندھا، پھر وہاں سارے انبیاء تھے جہاں امامت کروائی گئی، اور اس کے بعد پھر میں پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان، پھر اس سے آگے لامکاں میں وہاں گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ میں جب نیچے آیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ملے اور انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی یہ 50 زیادہ ہیں، آپ دوبارہ رب کے حضور جائیں اور کم کروائیں۔ میں رب کے حضور دوبارہ حاضر ہوا، 50 سے 45 ہو گئیں۔ پھر جب آیا تو موسیٰ علیہ السلام پھر راستے میں کھڑے، پھر عرض کرتے ہیں یہ زیادہ ہیں، آپ اس میں مزید کمی کروائیں۔ اب میں پھر گیا، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کرتے نمازیں 5 رہ گئیں۔ پھر میں وہاں سے جنت کے عجائبات کو ملاحظہ کیا، دوزخ کے عذابات کا میں نے مشاہدہ کیا، ان کو دیکھا۔ ان کو دیکھنے کے بعد سارا جو معاملہ ہے جب وہ سارا مکمل ہو گیا
میں بستر پر آ گیا، ابھی رات اسی طرح تھی، رات کا یہ مختصر سا حصہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب صبح مکہ والوں کو یہ بات سنائی، اگر یہ خواب ہے تو مکہ والے اتنے تو عقل مند تھے، ان میں سے کوئی بھی اس پر اعتراض نہ کرتا۔ بھئی اگر یہ خواب ہی تھا سارا کہ آپ علیہ السلام مسجد حرام سے چلے ہیں، مسجد اقصیٰ گئے، اور درمیان کے سارے مشاہدات میں آہستہ آہستہ ذکر کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا سفر سناتے ہیں، اور سارا سفر سنا کے جب یہ مکہ والوں کے سامنے رکھتے ہیں سفر، تو مکہ والے اس پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ گیا بھی ہو، اتنی دور کا اس نے سفر کیا ہو، پھر سارے معاملات دیکھے ہوں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس سے آگے، پھر جنت کے، دوزخ کے، ان سارے معاملات کو دیکھنا۔ تو ان لوگوں میں بھی تو اتنی عقل تھی کہ اگر آج کے دور میں آپ کسی کو یہ کہیں کہ جی رات کو میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں لاہور گیا ہوا تھا، میں خواب میں پیرس گھوم رہا تھا، میں خواب میں برطانیہ گیا ہوا تھا، میں گیا اور وہاں سے میں ہو کر آ گیا، یا اس کو آپ روحانی ایک منظرنامہ پیش کریں، آپ یہ کہیں کہ یار رات میں نے خواب دیکھا، میں خواب میں دیکھتا کیا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہوں، اور پھر صبح مؤذن نے اذان دی اور میں نے جا کے اپنی مسجد میں نماز ادا کی، تو کوئی سننے والا آپ کی اس بات کا انکار کرے گا؟ کیوں؟ اسے پتہ ہے عالم رویا ہے، منامی ہے، خواب میں، نیند میں کہیں بھی انسان کہیں سے بھی ہو کر آ سکتا ہے۔ خواب میں معنی، وقت اور مسافت کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بستر پر پڑا ہے، خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے وقت کی کوئی قید ہے، نہ زمانے کی کوئی قید ہے، وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ تو اگر اس کو بھی اگر یہ خواب ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ خواب سناتے ہیں تو مکہ والوں میں سے کوئی بھی اس کا انکار نہ کرتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے اس کا انکار کیا، اور بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چند دانشور ہیں، یہ جو چند مفکرین ہیں، متجددین ہیں، دین میں تجدید کے نام پر ایسی چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یورپ میں رہنے والا، نیو یارک میں رہنے والا، امریکہ میں رہنے والا کیسے مان لے گا کہ کئی 100 سال پہلے ایک بندہ راتوں رات مکہ سے اٹھا، بیت المقدس گیا، اور وہاں سے پھر وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا؟ یہ وہ نہیں مانیں گے، یہ یورپ والے، یہ برطانیہ والے نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم ان کو کہیں گے یہ خواب میں ہوا تھا۔ جب ہم یہ کہیں گے یہ خواب میں ہوا تھا تو وہ اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کریں گے، یوں ہم نبی علیہ السلام کا سفر بھی ان کے سامنے رکھیں گے۔ تو بھائی کل کلاں کو وہ یہ بات بھی کریں کہ ایک آدمی کی 1000 سال کی عمر وہ نہیں ممکن، اس پر بھی سائنس نے اعتراض کیا۔ اس پر بھی سائنس، آج کے دور کی سائنس اعتراض کرتی ہے کہ یہ انسانی جسم 1000 سال تک نہیں رہ سکتا۔ تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے تو قرآن بیان کرتا ہے کہ 1000 سال کا ان کا عرصہ ہے، تو پھر آپ اس کا بھی انکار کریں گے؟ تو آج کے دور کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان کی گردن کٹ جائے، وہ مر جائے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو معجزات قرآن میں ہیں، 4 پرندوں کو جو ذبح کیا گیا، پھر آگے چلیں تو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ 100 سال تک عزیر سوئے رہے، سارا زمانہ مکان اسی طرح چلتا رہا، سب کچھ اپنی اپنی جگہوں پر چلتا رہا، اور آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها، ہوتا کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ بستی جو ہے وہ اوندھی پڑی ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، حیران ہو کے سوال کرتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد، یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک کے لیے اللہ نے سلا دیا۔ ثم بعث، پھر اللہ نے دوبارہ اٹھایا، اور دوبارہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ سوال فرماتے ہیں کم لبثت، اے عزیر کتنا عرصہ رہے ہو؟
کہتے ہیں لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر 100 سال گزر گئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو تمہارا کھانا بھی تر و تازہ ہے، تمہارا طعام بھی تر و تازہ ہے، تمہارا مشروب بھی تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن اپنے دراز گوش کی جانب دیکھو، اس کی ہڈیاں سب بکھرا پڑا ہے، 100 سال کا عرصہ ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اے عزیر ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، ہم آپ کو لوگوں کے لیے وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، دیکھو اپنے اس دراز گوش کی جانب کیسے ہم ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، ان کے اوپر کیسے لباس ہڈیوں کا گوشت کا لباس پہناتے ہیں، کیسے کھال وغیرہ پہنا کر اس کو زندہ کرتے ہیں۔ فلما تبین له، جب وہ سارا کا سارا منظر دیکھ لیا، قال، کہنے لگے اعلم، میں جان گیا کہ اے باری تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر آج کی تو سائنس یہ بھی اعتراض کرے گی یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں بھائی عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی خواب میں ہوا تھا، یہ بھی ایک تمثیلی واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، وہ جو 300 سال سے زائد عرصہ تک سوئے رہے، قرآن کہتا ہے تو دیکھے وَتَرَى الشَّمْسَ، تو سورج کو دیکھے، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تھوڑا سا ادھر کو ہو جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب وہ ڈوبتا ہے تھوڑا سا پرے کو ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے وہ ذکر کیا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اب 300 سالوں میں ان کا اپنا کچھ بھی نہیں بدلا، وہ بھی جب بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار کتنا عرصہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یار بس تھوڑی دیر ہی گزری ہے۔ تو قرآن میں تو پھر اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں۔ پھر قرآن میں تو صالح علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکلے گی۔ قرآن تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں تو وہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ وہ ایک واضح اژدہا بن جاتا۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس معجزے کا انکار کرنا شروع ہو جائیں اور اس کی تعویل کرنے لگ جائیں کہ جی یورپ نہیں مانے گا، کفار نہیں مانیں گے کہ جی یہ خواب میں ہوا تھا، تو بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھا جائے، ہماری نئی نسل اس بات کو جان لے کہ کوئی بھی کسی طرح کا بھی خواب سنائے کبھی بھی کوئی اس کا انکار، جبکہ یہاں تو انکار کرنے والوں نے جو جو سوالات کیے تھے وہ بھی بڑے عقل کو دنگ کرنے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو نشانیاں انہیں بتائی تھیں وہ نشانیاں بھی بڑی کمال کی تھیں۔ تو ان ساری باتوں سے پرے یہ لوگوں میں سوال ہونے تھے، لوگوں نے یہ اعتراض کرنا تھا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سبحان سے لفظ کا آغاز کیا۔ اگر یہ بات ہے کہ آپ عقل کے ترازو پر پرکھیں گے تو عقل کے ترازو پر پرکھتے ہوئے پھر یہ بات بھی آئے گی کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے اوپر جو اہل کتاب نے جملے ان کی زبان درازی اپنی زبان دراز کرتے ہوئے حضرت سیدہ مریم کی طرف جو نسبت کی ہے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ جب قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے سامنے پردہ ڈال دیا۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، لأہبا لکی غلاما زکیہ، اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بچہ دوں، تمہیں غلام عطا کروں۔ تو کہتی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور ولم اکو بغیہ، میں گناہگار بھی نہیں ہوں، سرکش بھی نہیں ہوں، کیسے؟ قال کذالک، فرشتہ کہتا ہاں ہے تو ایسا ہی،
لیکن قال ربک ہوا علیہ ہین، تیرا رب فرماتا ہے یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، یہ مجھ پر بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم تو اپنی جانب سے آپ کو بھی نشانی بناتے ہیں، آپ کے بچے کو بھی رحمت بناتے ہیں۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے، اس بات کا اقرار کر لیا جائے کہ جی یورپ نہیں مانے گا یا اغیار نہیں مانیں گے، ہم ان کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات کہہ دیں، تو پھر تو قرآن کریم کے بہت سارے معجزات ہیں جن کے اوپر سوالی نشان بن جائے گا۔ لہٰذا امت مسلمہ کا جمہور کا جو عقیدہ ہے، جمہور جس بات پر ہیں، اتفاق ائمہ علماء محدثین مفسرین کا اس بات پر ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے جسم کے ساتھ مسجد حرام سے روانہ ہوتے ہیں، مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں۔ آپ براق پر سوار بھی ہوئے، بھلا جو خواب میں جاتا ہو اسے سواری کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہ تو بغیر سواری کے بھی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور اس میں اتنا سارا کچھ نہیں ہوتا، تفصیل نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی علیہ السلام کی زبانی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو پھر یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، لیکن یہ آنے والی نسلوں پر یہ بات قرض ہے کہ جس طرح بہت سارے ائمہ محدثین مفسرین اپنی اپنی تفاسیر میں، شروحات حدیث میں یہ بات لکھتے چلے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر منامی نہیں تھا، یہ خواب میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سفر جسمانی تھا، روح مال جسم دونوں اس سفر میں تھے۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کا سفر کا آغاز ہوا مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ تک آپ گئے، پھر وہاں سے لامکان تک کا سفر ہوا۔ یہ سارا جسمانی سفر تھا، یہ خواب والا واقعہ نہیں تھا۔ پھر رہی یہ بات، معراج تو کئی بار ہوئی ہے، عالم رویا میں، خواب میں تو نبی علیہ السلام نے کئی بار سیر کی ہے، ایک بار نہیں ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو کئی بار ملاحظہ کیا، کوئی ایک دو بار تھوڑی دیکھا کہ جی وہ دیکھا۔ یعنی معراج اگر خواب میں ہوئی ہے تو وہ کئی بار ہوئی ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے، جو سفر معراج ہے، یہ روح مال جسم ہے، یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کا یہ ماننا ہے کہ یہ روح مال جسم کے ساتھ تھا، یہ خواب میں نہیں ہوا تھا۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ پڑھی تھی کہ بعض کہتے ہیں جی تاریخ کوئی نہیں ہے، تو بھئی تاریخ اگر نہ ہو تو واقعہ تو اپنی جگہ مسلم ہے نا، کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، تو بس اس شان کا تذکرہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمارے بچے اور ہماری نئی نسل اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی نوجوان نسل ہے، جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے، میں یہ رونا کئی بار آپ کے سامنے رو چکا ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے، ان تعلیمی اداروں کی جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں وہ عقل سے بالکل فارغ ہیں، ان کے پاس نام کو بھی عقل نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور وہ تعلیمی پالیسیاں بناتے ہیں۔ عرصہ گزر گیا، موسمیاتی تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن چھٹیوں کا معاملہ وہیں سے وہیں رہا۔ 21 دسمبر سے چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ چلیو یہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوتی، نہ یہ آپ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہوتی، یہ تو ان کے آقاؤں کا پورا یورپ بند ہوتا ہے، اس لیے یہ ان کی اقتدا کرتے ہوئے چھٹیاں دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے کون دیتا چھٹیاں؟ یہ کرسمس کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، اس میں سردی ہو نہ ہو، تو ہم تو رونا روتے ہیں بھائی اس بات کا کہ آپ پالیسی بنا رہے ہیں بچوں کی، تو آپ ان کو سکھانے کا کیا اہتمام کرتے ہیں؟ اور اس پالیسی بنانے میں سب سے بڑی جو خامی ہمارے ہاں پیش آ رہی ہے، جتنے بھی کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والے بچے ہیں، وہ سارے ان میں اکثریت جو ہے وہ جمعے سے محروم رہتی ہے، اور ہمارے پاس سیکھنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ جمعہ ہے۔
ہم عقائد کا بیان جمعے میں کریں گے، تعلیمات کا بیان جمعے میں کریں گے، لیکن جب جمعہ پڑھنے ہی بچہ کوئی نہیں آئے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے گی کہ ایسے نہیں ہو سکتا، جب ہم ہر بات کو عقل پر پرکھنا شروع کر دیں گے تو عقل کہتی ہے یہ کام ممکن نہیں ہے، عقل کہتی ہے کہ لوہا ہاتھ میں پکڑو نرم نہیں ہو سکتا، لیکن داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ لوہا پکڑتے ہیں اور ایسے جیسے موم ہوتا ہے موڑتے چلے جاتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، وہاں عقل کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب یہ عقل کے اوپر اپنا سارا معاملہ رکھتے ہیں اور ہر چیز کو عقل کی بنا پر پرکھتے ہیں تو سب سے پہلا اس عقل کے ساتھ رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاں عقل استعمال نہیں کرنی ہے وہاں بھی عقل استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ بچہ جو دنیاوی معاملات میں آنکھ کھولتا ہے وہ توکل سے خالی ہوتا ہے، قناعت سے خالی ہوتا ہے، صبر سے خالی ہوتا ہے۔ نہ آج کے جدید دور میں توکل کا کسی کو پتہ، نہ جدید دور میں قناعت کا کسی کو پتہ، نہ سادگی کا مفہوم کوئی جانتا ہے۔ ہمارے بچے ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہمارے بچے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کو دیکھ کر یہ متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارا پہناوا بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمیں سوشل میڈیا دکھاتا ہے۔ اور پھر سوشل میڈیا کی بے حیائی کا معاملہ یہ ہے کہ ویلاگ بننا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جب یہ ویلاگ بننا شروع ہوئے تو وہ کیمرہ بیڈ روم تک بھی گیا۔ آپ سارے اپنے بڑوں سے پوچھئے گا، آپ کو یہ سارے بڑے بیٹھے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جب اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی ان کے جو بال ہوتے تھے وہ کہاں رکھتی تھی؟ وہ کہیں عام پھینکا نہیں کرتی تھی۔ تو یہ سوشل میڈیا کو دیکھیں لیکن اس سے اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ اور وہیں سے پھر یہ سبق بھی ملتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ راتوں رات گیا، ہو سکتا ہے ایسے؟ وہ بھی کہتا ہے ہاں یہ ہو تو نہیں سکتا۔ تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس کا پھر اس سے سادہ سا اس کا تعلق ہے کہ اس کو مان لیا جائے کہ یہ واقعہ خواب میں ہوا تھا۔ تو پھر آپ کس کس بات سے رجوع کرتے پھریں گے اور آپ کس کس بات کا انکار کرتے پھریں گے؟ تجدید دین کے نام پر، تجدید دین کے نام پر آپ کن کن باتوں سے رجوع کرتے رہیں گے اگر یہی سلسلہ چل پڑا تو بچپن میں ایسی بہت سی باتیں تھیں جو ہم سنا کرتے تھے، جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ تحقیق کے نام پر وہ ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، مٹتی چلی جا رہی ہیں۔ انہی میں یہ ایک سفر معراج بھی ہے۔ تو اس پر علماء کا، مفسرین کا اتفاق ہے، ماں سوائے چند کے، جو چند یہ کہتے ہیں کہ یہ سفر جو تھا یہ سفر منامی تھا، نیند میں ہوا تھا، جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر نیند میں تھا تو پھر سارے کے سارے کفار مکہ نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ اور پھر دوڑتا دوڑتا وہ نامی گرامی کافر حضرت صدیق اکبر کے پاس کیا کرنے گیا تھا؟ اور اس نے حضرت صدیق اکبر سے کہا تھا وہ تمہیں پتہ ہے تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ تمہارے صاحب کہتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا بھی اور آیا بھی۔ کہا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، آسمانوں کی خبریں ان کے پاس آتی، یہ تو میں کہا تو اس پر مانتی، اس پر تمہارا یقین ہے؟ کہا ہاں میرا یقین ہے اس پر، ہم نے تو آسمان کی خبریں ان کے پاس آتے دیکھی، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو ہمیں آج کے دور میں بھی ایمان صدیق اکبر جیسا چاہیے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آ جائے وہاں عقل نہیں، وہاں عقل نہیں، وہاں اپنا ذہن استعمال نہیں کرنا۔ اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے عقل عاجز آ جائے، جو انسانی عقل میں نہ آئے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو بھائی معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ تمہاری عقل سے ماورا ہے۔ جب وہ تمہاری عقل سے ماورا، بھائی دیکھیں آج سے ہم نے اپنے دور میں دیکھا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے سامنے موبائل آیا اور اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا کا سارا دور شروع ہوا۔ پہل اگر لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ یہ آواز فلاں تک پہنچ جائے گی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے تو کسی نے ماننا تھا؟ آج موبائل سے آواز بھی جا رہی ہے، تصویر بھی جا رہی ہے، ویڈیو بھی جا رہی ہے،
لیکن انہی لوگوں کے سامنے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کرامت سنائی جاتی کہ انہوں نے مسجد نبی میں بیٹھ کے کہا تھا یا ساریہ، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لو، مدینہ میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر وہ دوسرے ملک کے اس علاقے میں آواز گئی، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کی آواز وہاں چلی گئی؟ تو اگر آج تمہاری ایجاد اس قدر تیز ہے، اس قدر فعال ہے کہ تم کچھ بھی بولو اور تمہارے منہ سے آواز نکلے اگلے تک بغیر کسی درمیان کی چیزوں کے رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، یہ تمہاری ایجاد ہے، یہ تمہاری ایجاد ہے۔ ایک وہ اللہ کے ولی کی آواز کی پرواز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، تو وہ یا ساریت الجبل تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو بہت تھوڑی ہے، اس سے بھی آگے کہو تو جا سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہو، کرامت وہ ہوتی ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہو۔ فلاں موقع پر ایسا کیوں نہیں ہوا، فلاں موقع پر ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ شیطانی وساوس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ایسے تمام شیاطین کی جتنی بھی چالیں ہیں ان سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے، اور بچے خاص طور پہ اس کا